السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہم سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں پہنچ کر کہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم وہاں پہنچ کر یہ شکر ادا کرنے والے ہوں، اور اس سے پہلے یہاں اس دنیا میں بھی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ صرف اور صرف اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے، ہم اس راستے پر آ ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا. اب اس نے اگر ہم پر فضل کیا ہے تو پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کے فضل کے مقابلے میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس پر اس کا واقعی شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں سے خاص طور پر اس راستے پر استقامت اختیار کریں. مرتے دم تک اس راہ پر جم جائیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں. دنیا کی کوئی رونق، کوئی زینت، کوئی دولت، کوئی نعمت ہمیں اس راستے سے نہ ہٹانے پائے. ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہ ہو، اور ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دیدار کے قابل کر دے، اپنی رضا سے نوازے، اور ہمیشہ کی جنتوں میں اپنی رحمتوں سے نوازے. ہماری زندگی کا، دنیا کا یہ سفر بہت ہی مختصر ہے، چند دن کا ہے. کچھ گنتی کے دن گزر چکے ہیں اور کچھ گنے جا رہے ہیں، چند ایک ہی باقی ہیں. ہزاروں سال کی بھی کسی کی زندگی ہو تو بھی ایک دن اس نے مرنا ہے، اور ہم سب کو بھی ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس دن کی ملاقات کی تیاری کتنی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں. ہم کس حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، ہماری اب تک کہاں کہاں کس کس چیز میں کون سی کوتاہی ہے، ہمارے اندر کون سی کمی ہے، اور ہم اس راستے میں اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر روز اس راستے میں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے قدم اس میں جم جائیں. سورۃ فصلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 30-32 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشی بناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور تم جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا. یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے خوبصورت پیغام اور کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہو. اور رب کی یہ پہچان قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہی آتی ہے کہ واقعی ہمارا رب اللہ ہے. جب ہم یہ کہہ دیں، جب اس کو رب مان لیں، جب اسے اپنا سب کچھ مان لیں، تو اس کے بعد ضرورت کس چیز کی ہے؟ ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کریں. استقامت کیا ہوتی ہے؟ استقامت ہوتی ہے صراط مستقیم پر چلنا، مرتے دم تک چلتے رہنا، جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور پھر اس پہ چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا. تو اس راستے پہ چلتے رہنا جس پر چل کر ایک دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے اور ہم سب کے لیے نہایت ضروری بھی ہے. اس راستے پہ چلنے کے فائدے یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس راستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہیں تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، کیونکہ اس راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان طرح طرح سے ڈراتا ہے، کبھی فقر سے ڈراتا ہے اور کبھی کسی اور نقصان سے ڈراتا ہے، لیکن دوسری طرف فرشتے تسلیاں بھی دیتے ہیں کہ نہیں ڈرو اور کسی چیز کا غم نہ کرو. اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے لوگ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں تو فکر نہیں کرو، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، اور ان سے اچھی دوستی کس کی ہو سکتی ہے. اور پھر وہ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، خصوصاً موت کے وقت آ کر. موت کے وقت آ کر بھی یہ خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کی زندگی سے، آگے کی منزلوں سے نہ ڈرو اور پیچھے جو کچھ چھوڑ کر آ رہے ہو اس پر بھی غم نہیں کرو. حقیر دنیا ہی تو چھٹی ہے اور آگے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تیار کیا ہے وہ کہیں بہتر ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اس لیے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس راستے پر جم جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں رہے. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور پھر اسے جنت کی خوشخبری ملے گی. قبر میں جو فرشتے اس سے سوال جواب کریں گے وہ بھی اس کو کچھ جنت کی بشارت دیں گے، جنت کی طرف کھڑکی کھول کے اس کو دکھائیں گے، جنت کا فرش بچھائیں گے اس کے لیے. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور پھر کیا کہیں گے؟ التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اسی وعدے پر، اس بھروسے پر ہی تو تم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا سفر اختیار کیا، اس پہ قائم رہے اور اس سے ہٹے نہیں، کیونکہ تمہیں اس جزا کا یقین تھا. تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس راستے میں سب سے بڑی مشکل خود انسان کے اپنے اندر کی ہوتی، کہ جب انسان کا نفس اس کو خواہشات کی وجہ سے بہکاتا ہے. یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں، دنیا کی خواہشات، جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات اس راستے پہ چلنا مشکل لگتا ہے، یا ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے کمزور ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. لیکن جب انسان اپنی دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کر کے ان کو مار کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس کی خاطر تم نے وہ ساری خواہشات اپنی کنٹرول کی، جس کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا، وہ سب خواہشات اب جنت میں تمہاری پوری ہو جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں وہ سب کچھ ہے تمہارے لیے جو تم طلب کرو گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ تم رب غفور کے مہمان ہوگے، نزلا من غفور الرحیم. اس سے بڑی عزت کا مقام ایک انسان کے لیے کیا ہو کہ کسی کی مہمانی اس کا رب کرے. لیکن یہ جزا ہے کس کی؟ جو اس راستے پر استقامت اختیار کرے اور کبھی اس کو چھوڑنے کی سوچے بھی نہ اور کبھی دائیں بائیں بھی نہ ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنا جائزہ کس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم واقعی استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں. اس میں سب سے پہلے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازوں کی کوالٹی کیا ہے، ہماری نمازیں کس درجے کی ہیں، ہم کس شوق سے نماز پڑھتے ہیں، کس محبت سے پڑھتے ہیں، کس توجہ سے پڑھتے ہیں، اور اس نماز کو ہم کون سا گریڈ دیں گے، یہ اے گریڈ نماز ہے یا بی ہے یا سی ہے یا اس سے بھی گئی گزری ہے. اگر ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، ہم نمازیں قضا کرنے والے ہیں، ہم فجر کے وقت اٹھتے ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں. کیونکہ صراط مستقیم پر وہی ہوتا ہے جو نماز کو ضائع نہیں کرتا.
پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ کیا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا روزانہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھتے یا سکھاتے ہیں؟ یعنی ہم نے قرآن پڑھا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی، تو اس دولت کو پا کر ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس کو سب تک پہنچانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر صرف اتنے لوگ جو اس حال میں اس وقت بیٹھے ہیں، جو قرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اگر یہ اس راستے پر استقامت اختیار کر لیں اور اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں تو لاہور میں کوئی ایک شخص بھی قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ جہالت کیوں عام ہے؟ اس لیے کہ ہماری کوششیں بڑے پیمانے پر نہیں. ہم نے یہ خزانہ سمیٹا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. ہم نے یہ خزانہ سمیٹا اور اپنے ذات اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کی. اس سے آگے فکر نہیں، اور اس کے لیے ہم تکلیف نہیں اٹھاتے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. ایک دفعہ کوئی آنے سے انکار کر دے، کوئی بات ماننے سے انکار کر دے تو دوسری دفعہ آگے ہی نہیں بڑھتے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں ہماری دنیا نے جکڑ رکھا ہے، ہماری دنیا کی خواہشات نے ہمیں پکڑ رکھا ہے. ہم ان کی تکمیل میں جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ سارا وقت ہم اگر اپنے اس کتاب کی خدمت میں گزاریں تو ہم کہاں تک پہنچ جائیں. لیکن ہم اس میں سنجیدہ نہیں. قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا، چاہے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں. تلاوت خود نہیں کرتے، وہ میں ٹیپ چلا دیتی ہوں، میرے موبائل میں ہے. مصحف ایک طرف رکھ دیے گئے کہ ہم موبائل میں ہے، اور جب موبائل سے قرآن پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اس کو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واقعی وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، کچھ اور بھی بیچ میں بچتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ دنیا بھر اسکرین پہ قرآن ہے اور کان سے ہم لوگوں سے غیبت سن رہے ہیں. کس قسم کا قرآن پڑھ؟ کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کا یہی طریقہ ہے؟ مصحف اٹھائیے، قرآن کا نسخہ اٹھائیے، اس کو حفظ جان بنائیے. خواہ آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے باوجود آپ کے بیگ میں قرآن ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. روزانہ کی تلاوت قرآن مجید سے کرنی چاہیے. اور پھر قرآن کی مجلسوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہم نے لیکچر آن لائن سن لیا تھا، وہ گھر پہ بیٹھ کے سن لیا تھا. کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا اور گھر پہ بیٹھ کے سننا ایک برابر ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ گھر میں جب ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے کبھی تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، کبھی ہم کوئی آ جاتا ہے، کبھی ہم کوئی فون سننے لگتے ہیں، کبھی بچوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اور علم کی وہ جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ہم پھر اس راستے پہ ڈگمگانے لگتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں، اس پہ ہم شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اور 2-4 مشکلات کے بعد تو اس راستے کو ہی خیر بات کہہ دیتے ہیں. شادی ہوتی ہے، شادی کی خوشیوں میں محو ہو جاتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہو جاتا ہے، اس میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں. یہ بھی تو فریضہ ہے نا. طرح طرح کی تعویلات ہم سے قرآن چھڑا دیتی ہیں. تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر استقامت اختیار کیے ہوئے یا نہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے میں ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے، یہ کتنا وقت لگ رہا ہے، ہر دن میں کتنا حصہ ہے، یا پھر ہر ہفتے میں کتنا ہے، یا ہر مہینے میں کتنا ہے. اور علم کی مجالس کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے. ہم جو چاہیں دنیا میں نیکی کے کام کرتے رہیں، لیکن اس کا فیول جو ہے، اس کی جو انرجی ہے، وہ ہمیں اسی کتاب سے ملتی ہے. اور ہم دنیا کو کیا دیں گے جب ہم خود بھی نہ کر رہے ہوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون. جو کام ہم خود نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور اس بتانے میں پھر تاثیر بھی کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ استقامت کا جائزہ لینے کے لیے اپنی نمازیں اور اپنے قرآن کے تعلق کو دیکھیے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر مشتمل ہے، جس میں سب سے اہم چیز زکوٰۃ آتی ہے، صدقہ خیرات آتے ہیں، صلہ رحمی آتی ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کے کام آتے ہیں. ان میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ان میں ہمارا حصہ کتنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اس حصے کو ادا کرنے لگتے ہیں، ہمارا پھر قرآن سے تعلق کم ہو جاتا ہے. قرآن سے تعلق کم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نیتیں بھی خالص رہیں اور ہماری کوششیں بھی زیادہ ہوتے رہیں. پھر ہم واقعی حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کریں کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، ہم ان کے ساتھ خیر ہی کرنے والے ہوں. کوئی ہمارا حق دے یا نہ دے، ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہی ہوں.
تو استقامت کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی اور سنت کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہمارے روزمرہ کے معاملات کیا ہیں، اور اس میں خاص طور پر ہماری شادی بیاہ اور ہماری فوتگی اور ہمارے جو کلچر ہے اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں اس میں ہمارے قرآن کا کتنا حصہ ہے، کیا وہاں بھی قرآن کی تعلیمات ہیں یا نہیں، یا اس سے قرآن مجید کسی اور جگہ رکھا ہوتا ہے اور ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے. اس چیز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال استقامت وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی دیا تھا. سورۃ ہود میں آتا ہے فاستقم کما امرت، بس آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور جو اس راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہی سابقون ہوتے ہیں. فالسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اور سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے، آگے والے تو آگے والے ہی ہیں. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ ہمیں ان کم میں شامل کر لے، لیکن ہم سابقون میں شامل ہوں. صرف اس بات کا انتظار نہ کیا کریں کہ لوگ کر لیں تو میں کروں گی، کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ مجھے آگے بڑھ کے کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا، دل ہمیشہ ایک حال میں نہیں ہوتا. اس وقت جو دل کا حال ہے وہ باہر جا کے نہیں ہوگا. تو اس دل کے جماؤ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل، اس کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا. آپ نے فرمایا اور دل کی مثال تو اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. آپ نے دیکھو گے نا کبھی کوئی اس طرح پر لٹک رہا ہو اور ہوا چل رہی ہو، کبھی وہ ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے. دل کی بھی یہی حالت ہوتی. اس لیے ہم سب کو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارا دل دوسری طرف پلٹا ہوا ہو اور ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. اب دیکھیے کہ ہم تو عام انسان ہیں. انبیاء علیہم السلام اپنے دین پر جمنے کی فکر کرتے تھے کیونکہ وہ بھی تھے انسان. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ ان کا درجہ بلند کیا، لیکن انہیں اپنی اور اپنی آئندہ اولادوں کی فکر رہتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ سب کے سامنے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک کا انکار کیا تو اس انکار کی پاداش میں آگ میں جانا گوارا کر لیا، اور پھر وہ اپنے وطن سے نکال دیے گئے. ان کے باپ، ان کے مخالف، ان کی پوری کمیونٹی، سوسائٹی، ان کا پورا شہر ان کے خلاف. انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کر لی. پھر اس کے بعد مکہ کی تعمیر ہوئی. تفصیلات آپ جانتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے بت توڑے تھے، اور وہ اپنے بارے میں کیا ڈر رہے ہیں اور اپنے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا رب مجھے بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. تو اگر انبیاء علیہ السلام اتنی قربانیاں کرنے کے باوجود، اللہ کے اتنے مقرب ہونے کے باوجود، اللہ کے دوست ہونے کے باوجود، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر وہ اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، تو ہم سب کو کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ کیا ہم سب کے لیے حالات درست ہو چکے ہیں؟ ہم سب کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی؟ ہمارے لیے تو شاید اس سے بھی بڑے بڑے چیلنج آگے موجود ہیں. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیے، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، سب کچھ ہے. فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بالرفیق الاعلی. تو استقامت کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اور دعائیں جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں. ہم ہر رکعت میں جو دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی کے لیے مانگتے ہیں، اسی وجہ سے مانگتے ہیں. پھر اسی طرح
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا تمام دعاؤں میں سے افضل ہے. کون سی دعا؟ کیا کہا ہے میں نے؟ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا تمام دعاؤں میں سے افضل ہے اور مخلوق پر یہ واجب ہے، یعنی لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ہر ایک کو مانگنی ہی مانگنی ہے یہ دعا، کیونکہ یہ بندے کی دین اور دنیا اور آخرت میں اصلاح کو جمع کرتی، یعنی اس پر انحصار ہے بندے کی دین دنیا آخرت کا. اگر ہمیں صراط مستقیم مل گیا پھر اس پہ ہم جم گئے اور اسی کے اختتام پہ پہنچے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے. کیونکہ انسان بہت دفعہ نیکی کے کئی کام شروع کرتا ہے لیکن پھر عین بیچ میں آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہا تھا کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا. وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا. تو یہ ایک مثال ہے. ہم قرآن پڑھ کے کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے ہاں وہ فلاں لڑکی جس نے قرآن پڑھا تھا پھر وہ واپس پلٹ گئی، پھر وہ بالکل ویسی ہو گئی جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم نے اگر یہ رستہ اختیار کیا اور اس پر ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے تو ہمیں پھر اس کو تھام کر بھی رکھنا ہے، کیونکہ جو اس رستے سے ہٹ جاتا ہے اس کی مثال قرآن میں کیا دی گئی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، پھر اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. تو ہوا کیا اس کے ساتھ؟ پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بہکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا. اللہ کی آیات پڑھنے کے باوجود اس کے بعد وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. جی ہاں، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی دنیا کی محبت میں دنیا کے ساتھ لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ہے اصل مشکل. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. تو یہ جو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کی چالوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ چالوں سے انسان تبھی واقف ہوتا ہے جب آئینہ دیکھتا رہتا ہے نا، جب انسان قرآن کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے تو اس کو نظر آتا رہتا ہے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے. جب وہ خواہشات کے پیچھے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مثال کس سے دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس پہ حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے، یعنی ہر حال میں وہ خواہشات کا بندہ ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آپ ان کے سامنے قصے بیان کرتے رہیں شاید کہ لوگ غور و فکر کریں. تو ہم سب کو بھی ان مثالوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواہشات نے مجھے اپنے اندر اتنا مصروف کر دیا، مشغول کر دیا کہ واقعی میرے پاس اب وہ وقت نہیں کہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں، اس کو پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص پڑھنے کے بعد اس سے غافل ہو جاتا ہے یا اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس 2 آدمی آئے اور وہ ان کو لے کر ارض مقدس کی طرف گئے، پھر اوپر لے گئے. وہاں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی، ان میں سے ایک شخص دکھایا گیا آپ کو کہ جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا اور پتھر دور جا گرتا تھا. پھر وہ جب پتھر اٹھانے جاتا اتنی دیر میں سر درست ہو جاتا، پھر آ کے مارتا. اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. پھر فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑھا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یعنی نمازوں سے بھی غافل تھا اور عمل سے بھی غافل تھا. اس کے ساتھ قیامت کے دن تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. تو قرآن پڑھ کر اس سے غافل ہو جانا اور قرآن پڑھ کر نمازوں کی پابندی نہ کرنا اور جو حکم قرآن دیتا ہے ان چیزوں کی پابندی نہ کرنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے، یعنی نقصان تو ہم نے دیکھ لیا اس راستے کو چھوڑنے کا، لیکن جب چلتے ہیں تو فائدے کیا ملتے ہیں؟ جب اس راستے پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا آسان ہو جاتی ہے.
آپ کہیں گے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین کے راستے پہ چلے اس کے لیے دنیا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. نہیں، مشکل اس کے لیے ہوتی ہے جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے. جو شخص رب کا بندہ ہوتا ہے، جو رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے مشکلات نہیں رہتی، آسانی ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر وہ سیدھے راستے پہ رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے. وافر پانی سے مراد یہ کہ دنیا کی نعمتیں بھی دیتے، دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی، کیونکہ قرآن انسان کے اندر قناعت پیدا کرتا ہے، دین انسان کے اندر قناعت پیدا کرتا ہے، رب کی رضا کی طرف بڑھنے کو کہتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کو جب دین شکر گزار بناتا ہے تو چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی لگتی ہے. انسان خوش رہنے کا راز جان لیتا ہے، اس کو بڑی بڑی مشکلات بھی مشکلات نہیں لگتی، کیونکہ وہ ان کو بھی رب کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہے یا ان کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اپنی اس محنت کو اور اپنی اس کوشش کو اللہ کے راستے میں سمجھتا ہے. پھر اسی طرح اس راستے پہ چلنے سے خوف اور غم نکل جاتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 ہے. پھر اسی طرح انسان اخلاقی بیماریوں سے بچتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی منکر نکیر کے جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں استقامت اختیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہاں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا اور آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کے اسباب کیا ہیں، کس طرح ہم استقامت اختیار کریں. تو چند پوائنٹس سے آپ نوٹ کر لیجئے، بعد میں بھی آپ کو کام دیں گے. سب سے پہلے نیت اور ارادہ، کہ آپ کے اندر واقعی اس بات کی حرص ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، تمنا ہو کہ راستہ یہی ہے، کچھ بھی ہو اس سے میں نے نہیں ہٹنا. جب آپ کے اندر حرص ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے گا. دوسری بات، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کو اپنا سہارا سمجھنا، پھر وہ آپ کو اس راستے پر جمائے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور جب قرآن کو آپ مضبوطی سے تھامتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے. یعنی جو شخص اس رسی کو پکڑ لے گا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، پھر وہ ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ گر پڑیں گے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. تیسری چیز یہ، اللہ کا تقوی، ہر کام اللہ کے ڈر سے کرنا، لوگوں کے ڈر سے نہیں. ہم لوگوں کے آگے نہیں جواب دیں، ہم سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. یعنی حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، اور پھر حضرت ابو سعید خدری سے کسی نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے. تو استقامت کی جڑ میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. کیسے یہ راستہ چھوڑ دیں، کیسے اس رسی کو چھوڑ دیں. اگلی بات، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کا کام کرنا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اور وہ کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی یہاں پر احفظ اللہ کا لفظ آتا ہے، لیکن ظاہر اللہ کو تو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں، مراد اس سے اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی، اور پھر اپنے مقصد سے جڑے رہنا. جو آپ نے ایک ویژن اپنا بنایا ہے یا اپنا ایک مقصد رکھا ہے زندگی کا، اور قرآن نے وہ مقصد آپ کو دیا، کسی انسان نے نہیں دیا، اس مقصد سے جڑے رہیں اور اسی راستے پہ چلتے رہیں.
اور دوسرے جو رستے اور طرف جاتے ہیں ان سے بچ کر رہیں. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع ہے، کیونکہ جو آپ کا حکم مانے گا وہ ہدایت پائے گا، جو آپ کا اتباع کرے گا وہ سیدھے رستے پر رہے گا. کیونکہ اگر قرآن کے علاوہ سنت کو انسان چھوڑ دے تو انسان کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس راستے میں محنت اور جد و جہد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. اس لیے علم حاصل کرتے رہیں، خواہ ایک حدیث ہی کیوں نہ سیکھیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک لمبا سفر ہی کیوں نہ پڑے. آپ کو کورس کے ابتدائی حصے میں ایک حدیث سنائی گئی ہوگی، اس کو پھر دہرا دیتی ہوں. قیس بن کثیر سے روایت ہے کہ مدینہ سے ایک شخص دمشق میں گیا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے پوچھا میرے بھائی تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان سے سنی اور آپ بیان کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کسی اور کام سے تو نہیں آئے؟ تو کہنے لگے نہیں. فرمایا تجارت کے لیے؟ کہا نہیں. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ واقعی تم صرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو؟ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پر رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کا احترام کرتے ہیں. عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز بخشش کی دعا کرتی. آپ چیونٹیوں کو دیکھیں، آپ مچھلیوں کو دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے، عالم کے لیے. یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. تو جو چیز آپ کو علم سے حاصل ہو سکتی ہے وہ صرف عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے علم عبادت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن کچھ لوگ پھر صرف عبادت پر قناعت کر لیتے ہیں کہ کیا ہم کو غلط کر رہے ہیں، ہم قرآن روز پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے، لیکن صرف اسی پہ قناعت نہ کریں، آگے بڑھیں، مزید کچھ سیکھیں، اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے. تو کسی نہ کسی طرح علم سے تعلق جوڑے رکھیں، خواہ علم سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے یا ان مجلسوں کو قائم کرنے والے بنے، کسی نہ کسی طرح اس سے استفادہ کرتے رہیں. کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر ہے. پھر اسی طرح ایک اور عالم کا قول ہے کہ میں کسی کو ایک بات سکھا دوں، یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت ساری دنیا کی دولت صدقہ کرنے کی. کیونکہ جب میں صرف مال صدقہ کروں گا تو وہ تو صرف چند لوگوں کو فائدہ دے گا، لیکن جب میں علم دوں گا تو اس سے نسلیں سنوریں گی، آگے سے آگے تک بات جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ واقعی علم کی قدر جانتے تھے وہ اس کو سکھانے کی قدر بھی جانتے ہیں. جنہوں نے واقعی علم حاصل کرنے کی لذت پائی ہے وہ دوسروں کو بھی اس لذت سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں. لہذا ان کے نزدیک علم کا سکھانا ڈھیروں مال و دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کام ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ نہیں کہا کہ کیا وہ لوگ جو کھاتے پیتے اور وہ جو نہیں برابر ہیں. کہا نہیں، وہ جو علم رکھتے اور وہ جو نہیں رکھتے کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہمارے آس پاس کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے دین کی، جہالت پر جہالت ہے. کون سکھائے گا ان کو اگر سیکھ کر آپ لوگ بیٹھ گئے آرام سے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا. آپ سے سیکھ کر جو لوگ عمل کریں گے وہ جو کچھ کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا. ایسا بزنس، ایسا کام، ایسا پروفٹ کہیں بھی نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، نہیں تمہیں بھی ملے گا اور اس کو بھی اپنا ملے گا. اسی علم کے ساتھ ہی برکتیں بھی آتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے بھلائی کی تعلیم دے اور جو لوگ اس کے پاس جمع ہو کر آئیں ان کی خیر خواہی کرے. اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، یعنی مجھے خیر کا معلم، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دینے والا بنایا. مسیح علیہ السلام جو تھے وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے.
اب ہم بعض اوقات برانچ بنا لیتے ہیں، کلاس بنا لیتے ہیں، پھر اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر لوگ نہیں آتے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں لوگ ہی نہیں آتے. نہیں، آپ جائیں، ایک ایک کو جا کر دعوت دیں. جہاں کوئی آپ کو بلائے کہ آ کے ہمیں سکھائیں، وہاں بھی پہنچ جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح لوگ تیار ہوتے ہیں آگے علم مزید حاصل کرنے کے لیے. پھر اسی طرح استقامت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ انسان جب وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. وقت کے ضیاع سے ایمان میں کمزوری آتی ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن قیم کہتے ہیں ہر وہ مصیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب وقت ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا ہے. یعنی بہت سی مصیبتیں وقت کے ضیاع کی وجہ سے آتی، کیونکہ جب انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا، اپنی عمر ضائع کرتا تو پھر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. پھر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں اور سوشلائزنگ اور بہت زیادہ لوگوں سے گلا ملا نہ جائے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہ ابینڈن کر کے سب کو ملے جلے، لیکن اس میں اعتدال ہو. ہر روز کہیں ملاقات کے لیے چلے جانا، ہر روز کسی کو گھر پہ بلا لینا، ادھر دعوت پہ جا رہے ہیں ادھر دعوت پہ جا رہے ہیں اور کوئی اس میں خیر کی کام کی بات نہیں، تو اس سے بھی انسان پھر اس راستے سے ہٹنے لگتا ہے. کیونکہ عموماً ہماری دعوتوں میں، پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا شیئر ہو رہا ہوتا ہے، کن چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. علم کی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ علم میں آگے بڑھنے کا شوق لے کے ہم وہاں سے اٹھیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا. عموماً اس چیزوں سے ہمیں کون روکتا ہے؟ دنیا کی زینت اور دنیا کی خواہشات کی پیروی. ایک اور چیز، اپنا محاسبہ کرتے رہیں. میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میرا آج کل سے بہتر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں. اور جب محاسبہ کریں اور ایمان کی کمی محسوس ہو تو فکر مند ہو جائیں، کیونکہ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. آپ کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا، آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں نا، تو نئے لباس کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن کیا تجدید ایمان کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ایمان پرانا ہو رہا ہے، اس کو بھی تازہ کریں ہم. پھر اسی طرح اللہ کی رضا میں لگے رہیں، اس کو راضی کرنے کی ہر دم فکر کریں. پھر اسی طرح اپنی عبادات، اپنی نمازوں، اپنے ذکر اذکار کی پابندی کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت، کیونکہ بعض اوقات ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بد اخلاقی نہیں ہماری چھوٹتی، بد زبانی نہیں ہماری کنٹرول ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو. تو اپنی زبان کی حفاظت، سوچ سمجھ کے بولنا، ضرورت کا بولنا، فائدے کی بات بولنا، ورنہ خاموشی اختیار کرنا. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کا غم اور فکر لگا لینا، کیونکہ جب تک آخرت کا غم اور ہم اور فکر نہ ہو اس وقت تک انسان اپنی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا. کیونکہ جہاں جانا نا اس کا ہم ہمیں لگ جاتا ہے. مثلاً آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، یہیں آنا تھا، آپ کو ہم و غم تھا، کوئی تھا نا، آپ کو کلاس میں جانا ہوتا ہے، کوئی ہم و غم ہوتا ہے نا، پڑھنے کے لیے جائیں یا پڑھانے کے لیے جائیں، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک، کہیں جانا ہو، ہم و غم لگ جاتا ہے. بعض لوگوں کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، نیند میں بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کتنا وقت رہ گیا، کیا ہو گیا. ہم نے مرنا ہے، ہم نے آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے، اجباری ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اس کا غم لگا لیں، اس کی فکر لگا لیں. وہاں جانا ہے نا، وہاں پہنچنا ہے، پتہ نہیں کس وقت چلے جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے بیٹھے روح نکل جائے. اس کی تیاری کرنی. کتنے بے شمار واقعات، آپ سب میں سے ہر ایک نے کم از کم ایک واقعہ ضرور ایسی اچانک ڈیتھ کا سنا ہوگا کہ فلاں شخص بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے ایک دم چلا گیا، کھڑے کھڑے چلا گیا، بازار میں، گھر میں، کھاتے ہوئے، مجلس میں، لمحوں میں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے اوپر کیا گزرے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں جانا ہے نا ہم نے، اس کا ہم لگا لیں، اس کی فکر لگا لیں، اس کی تیاری آپ کو اس راہ پہ استقامت دے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان پر مددگار ساتھی تلاش کرے، عام طور پر بھی اور شادی کے موقع پر بھی نیک ساتھی۔ اگر نیک لوگ ہمارے آس پاس ہوں گے، نیک گھرانہ ہوگا، تو ہمارے ایمان پر ہمارا مددگار ہوگا۔ پھر استقامت کی دعائیں بھی کرتے رہیں، دین پہ جمنے کی دعائیں کریں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو ہمیں اس راستے سے ہٹاتے ہیں، ان میں سے پھر نمبر 1 علم سے دوری، علم کو بھلا دینا۔ جیسے قرآن مجید میں مثال دی گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا اس سے ان کے دل پگھل جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پہ ایک لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو شدید مثالیں دی گئی ان میں سے 2 مثالیں ہیں، ایک کتے سے مثال دی گئی اور ایک گدھے سے مثال دی گئی۔ اور یہ کتے اور گدھے کی مثال کس کی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس علم ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑ جائیں، یا پھر وہ اس علم پر عمل نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کریں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ یہ اہل کتاب کی مثال دی گئی، کتاب والوں کی، کمثل الحمار، گدھے کی طرح، يحمل اسفارا، جو اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور کتنی بدترین مثال ہے یہ ان لوگوں کی کہ جو کتاب کے حامل ہونے کے باوجود پھر وہ اس کا حق ادا نہ کریں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ ایسے ظالم لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا، اپنے راستے پہ آنے بھی نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑیں۔ پھر اپنے علم پر غرور، تکبر، فخر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ سوچنا ہم تو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، اور یہ سارے تو لوگ جاہل ہیں۔ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے تبصرے کرنا، اصل میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، اس وجہ سے وہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے کون سے بہت قابل ہو گئے۔ تو اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی دین، اپنی دیانت، کسی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رہنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ جو شخص اس راستے سے پھرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس پہ پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو جائے کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر یہ ٹھیک سمجھ کے وہ اس راستے کو چھوڑنے لگے، تو پھر دور ہی نکل جاتا ہے، پھر خواہشات کی پیروی، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر گناہوں میں پڑنا، یہ انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو کمزور کرتے ہیں اور اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ پھر سستی اور غفلت، اچھا آج کروں گا، کل کروں گا، اب یہ بچے کی شادی ہو جائے پھر کروں گا، وہ میں حج سے واپس آ جاؤں پھر نہیں، آج کا جو دن ملا، آج جو کچھ کر سکتے وہ کر لیں، جب وہ کل کا کام آئے گا پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ لمبی امیدیں نہ باندھیں، دنیا کے فتنے سے بچیں، دنیا کے فتنوں کو قبول نہ کریں، اور پھر اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر، ان وعدوں کو پورا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ پھر برے دوستوں سے بچیں، غافل کرنے والے دوستوں سے بچیں، برے ماحول سے بچیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیتے رہے کہ میں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں کہیں وہ میرے لیے غفلت کا باعث تو نہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھنے والا ہو۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو استقامت کے حصول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب،
ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے. اسلام پر میرا خاتمہ کرنا. اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پہ کرے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے. دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے جہاد کیا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا رب تو مجھے اس بات سے بچانا کہ میں گمراہ ہوں. اے رب تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی. جن اور انسان سب کے سب مر جائیں گے. یا اللہ تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بھٹک جائیں، ہم ضالین میں شامل ہوں. یا اللہ ہمیں اس راستے سے بچا کے رکھنا اور صراط مستقیم عطا فرمانا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ میں دین میں تجھ سے ثابت قدمی اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں. والعزیمۃ علی الرشد. ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں. واسألک موجبات رحمتک. اور میں تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں. وعزائم مغفرتک. اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. واسألک شکر نعمتک. اور تیرے نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں. وحسن عبادتک. اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. واسألک قلبا سلیما. اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو عطا کر مجھے قلب سلیم. ولسانا صادقا. اور سچی زبان. واسألک من خیر ما تعلم. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جو تیرے علم میں ہے. وأعوذ بک من شر ما تعلم. اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس شر سے جس کو تو جانتا ہے. واستغفرک لما تعلم. اور میں استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں تمام گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. انک انت علام الغیوب. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہم انا نسألک عملا بالحسنات. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب نیکیوں پر عمل کریں. وترکا للمنکرات. اور برائیوں کو چھوڑ دیں. وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ. اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا. یا رب العالمین ہمیں اس راہ پر استقامت عطا کر اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وقواتنا ابدا ما احییتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھنا. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما, انہیں ہدایت پر قائم رکھ. اللہ ہمارے بیٹوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اس راستے پر استقامت عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور صالح قیادت ہمیں عطا فرما. یا اللہ بہترین لیڈرز عطا فرما. یا اللہ بہترین راہ دکھا. یا اللہ ساری مشکلات سے نکال, ہر حرام کام سے بچا. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے. یا رب العالمین جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جو رزق کی پریشانی اور تنگیوں میں, اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت, ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا فرما. ہمیں ایمان کی بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور غیر نافع سے بچا. اللہ اپنے وقت کی قدر کرنا سکھا. یا رب العالمین ہمارے ایمان پر موت آئے, اللہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو. یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے, جب ہمیں موت آئے تو ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا جائے. یا اللہ ہماری موتیں آسان کر دینا. یا اللہ ہمارا قبر کا حساب آسان کر دینا. یا اللہ ہمارے حشر میں ہمارے لیے روشنی کر دینا, صالحین کے ساتھ اٹھانا, اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جمع کرنا. یا اللہ اپنے دیدار سے نوازنا, اپنے غضب سے محفوظ رکھنا, ہمیں بے حساب بخش دینا, ہمارے لیے پل صراط کراس کرنا آسان کر دینا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا, جنت کے بلند درجات عطا فرمانا. یا اللہ تو اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما, صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں نے یہ قرآن پڑھا ہے سب کو استقامت عطا فرما. جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے, ان کے ساتھ محنت کی ہے اور ان کے ساتھ اپنا وقت لگایا ہے, اپنی نیند اور آرام ان کے لیے قربان کیا, اللہ انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ جس کسی نے مال کے ساتھ, وقت کے ساتھ, کسی بھی خدمت کے ساتھ اس کاز میں مدد کی ہے, اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا رب العالمین ہماری آج کی اس محفل میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں اس کے بدلے معاف کر دے. اللہ تو ہمیں صحیح راہ دکھا. اللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما, اور جہاں جہاں ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یا رب العالمین جو کوئی خیر کی بات ہوئی اللہ تو اس کو قبول فرما, اور جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے, یا رب العالمین ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ ہم سب بھی اسی راستے کے مسافر ہیں, ہمیں بھی بخش دینا. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.